بچوں، آج جو ہم لوگ کا کلاس ہے وہ چیپٹر نمبر 8 ہے. ایک رباعی ہے جسے پڑھنا ہے. اس رباعی کو جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے میر انیس. اردو شاعری میں میر انیس کا ایک الگ ہی مقام ہے. میر انیس اردو مرثیہ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں. ان کی جو پیدائش ہوئی وہ فیض آباد میں ہوئی. فیض آباد یو پی میں ہے اور ان کا اصل نام تھا میر ببر علی. ان کے والد میر خلیق بھی ایک معروف مرثیہ گو تھے. مرثیہ گوئی کی تاریخ میں میر انیس کا بڑا مرتبہ ہے. مرثیہ کہتے کس کو ہیں؟ تو مرثیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے موت پہ جو نظم کہی جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں. انیس کے مرثیہ کی بہت سی خوبیوں میں بیان کی صفائی، سلاست اور جذبات نگاری کی خاص اہمیت ہے. مناظر فطرت کی تصویر کشی اور ڈرامائی تأثر کو ابھارنے میں بھی انہیں بڑی مہارت تھی. میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ رباعیاں، نوحے اور سلام بھی لکھے ہیں، لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں وہ اپنے مرثیے کی ہی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، یعنی ایک الگ مقام ان کا ہے مرثیے میں. اب آئیے ان کے ذریعے جو لکھا ہوا رباعی ہے اسے پڑھتے ہیں، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. چیپٹر نمبر 8 ہے. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہیں صدا دیتا ہے. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھے. تو بچوں، سب سے پہلے آئیے ہم لوگ جانتے ہیں رباعی کے بارے میں. رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4 مصرے والے شعر. تو اب دیکھ رہے ہو یہاں پہ 4 مصرے کا 2 رباعی ہے. اس کو شروع میں رباعی کا نام تھا 2 بیتی. بیت کہتے ہیں شعر کو، تو 2 بیت مینس 2 شعر والے. 2 شعر کا ایک مصرع ہوتا ہے، تو 2 مصرے کا کیا ہو جائے گا؟ ایک رباعی ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ 4 جو شعر ہے وہ رباعی بنتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4. یہ عربی ورڈ ہے، اسی سے رباعیات ہے. رباعی کی جمع ہے رباعیات. تو آئیے ہم لوگ اس رباعی کو سمجھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. رتبہ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ یا مقام، اور فروتنی کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کو، اور جا کہتے ہیں جگہ کو. ثنا کہتے ہیں تعریف بیان کرنا، اور ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز. دنیا بھی عجب سرائے فانی ہے. تو سرائے کہتے ہیں یہ رہنے کی جگہ. تو پہلا جو لائن ہے رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، کہ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بنا دیتا ہے، اس کے دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے، یعنی اس کے اندر عاجزی اور انکساری کو ڈالتا ہے. وہ نیک بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نیک بناتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہیں صدا دیتا ہے. لیکن وہیں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، نااہل اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں، یعنی اپنی واہ واہی خود لوٹاتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت کے ساتھ بھیجتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی عزت منانے کے لیے اپنی واہ واہی لوٹتا ہے. کیسے؟ جس طرح سے خالی برتن ذرا سا ہلنے پر آواز کرتی ہے، اسی طرح سے وہ نااہل اور بے وقوف لوگوں کی مثال ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک خالی برتن کو اگر آپ اس سے انگلی سے مارو تو وہ آواز کرے گا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ظرف کے خالی ہیں، یعنی جو برتنیں خالی ہیں وہ آواز دیتا ہے. دنیا بھی عجب سرائے فانی ہے. اس کے بعد شاعر نے
اگلی رباعی میں کہا کہ دنیا جو ہے یہ عجیب سرائے فانی ہے، یہاں لوگ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ جو دنیا ہے یہ جانے کی جگہ ہے، ہر چیز ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، یہاں کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں ہم زندے ہیں اور ہزاروں ہزار سال رہیں گے، تو یہ ان کی نادانی اور بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے جو بنایا ہے ایک متعین وقت کے لیے ہے، اور انسان اسے جانتا نہیں ہے۔ انسان کی زندگی آج ہے، کل نہیں، وہ اپنے زندگی کا خود جانکار نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ سرائے فانی ہے۔ جس طرح سے انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں کس وقت کہاں سے کہاں چلا جائے اس کو کوئی خبر نہیں رہتا، کبھی انسان مظفر پور رہتا ہے، کبھی انسان دربھنگہ رہتا ہے، کبھی انسان پھر اپنے نانیہال رہتا ہے، وہاں 2 روز رہتا ہے، پھر چلا آتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کا سفر ہے کچھ اسی طرح سے ہے کہ 2 دن 4 دن یہاں رہنا ہے، اس کے بعد پھر ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی، ساری چیزوں کو آتے ہوئے دیکھا اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز بچا ہوا نہیں ہے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، یعنی جب انسان کے اندر بڑھاپے کو آ جاتا ہے یا انسان بڑھاپے کو پا لیتا ہے تو وہ بڑھاپا کبھی نہیں جاتا۔ انسان جوانی گزارنے کے بعد جب بڑھاپا ہوتا ہے تو بڑھاپا کبھی لوٹتا نہیں، بلکہ وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھیے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جوانی بھی ہے، جو جب جوانی نکل جاتی ہے، جب جوانی چلی جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کو غنیمت سمجھو، اور یہ جو وقت ملا ہے، جوانی کی عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ قابل قبول جب وہ صحت مند رہتا ہے، جب وہ جوان رہتا ہے، جب وہ اچھے سے اپنے عبادت کو کر گزرتا ہے، وہ عبادت انہیں بہت زیادہ قبول ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس مصرعے پہ ذرا عمل کریں، کیونکہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تب ہم نماز پڑھیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تب روزہ رکھیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تب اسلام کی پابندی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ پھر آپ جب جوانی سے بوڑھا ہو جاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے بہت طرح کی بیماری آپ کے اندر آ جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، ان شعروں پہ غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی حساب سے ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ الفاظ اور معنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رتبہ، رتبہ کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، درجہ، اور فروتی کہتے ہیں انکساری اور عاجزی کو۔ تہی مغز، تہی مغز کا مطلب جن کا دماغ خالی ہو، مراد کم عقل بے وقوف لوگ۔ اور ثنا کہتے ہیں تعریف کو۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن، اور صدا مینس آواز۔ تو اس طرح سے بچوں آپ نے آج رباعی کو سمجھا جو آپ کے اس نصاب میں شامل ہے۔